अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और लाइव विद आदिल शाहज़ैब के इस खुसूसी ईद शो में आपका खैर मकदम है। यूजुअली तो हम सियासत और सहाफ़त पर काफ़ी सीरियस गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईद पर हमारी कोशिश ये होती है कि आपकी खुशियों में शामिल होने की कोशिश करें, आपको भी हंसाने की कोशिश करें और ख़ुद भी हंसने की कोशिश करें। और आज जो हमारे खुसूसी मेहमान हैं उसमें एक तो ये है कि थोड़ा सा मेरा अपना बायस ऐसे शामिल है कि जिस जिस शोबों से उनका ताल्लुक है, तीनों मेहमान जो हैं मैं उनको अपना फेवरेट समझता हूँ और उनकी अपनी एकम्पलिशमेंट्स हैं, उनकी जो जदोजहद है उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो मैं इंट्रोडक्शन करा दूं, समर हारून बिलोर साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं, अवामी नेशनल पार्टी की वो तर्जुमान है और उनकी अगर स्ट्रगल पर नज़र डाली जाए, खुसूसन बिलोर ख़ानदान जो है वो टेररिज्म के अगेंस्ट जो फाइट और कुर्बानियों की बात आती है तो मेरे ख्याल में सफ़े अव्वल में ये ख़ानदान शामिल है। फिर मुमताज़ ज़हरा बलोच साहबा हैं, फॉरेन ऑफिस की वो तर्जुमान हैं और उनसे यूजुअली तो हम बड़ा जो सीरियस बयानात हैं कि अफगानिस्तान में ये होने जा रहा है और ईरान के साथ ये होने जा रहा है, लेकिन उनसे जब वो शो के लिए दावत दे रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि यार ये तो बड़ी सीरियस गुफ्तगू तो ईद पे कैसे करेंगे। मैंने कहा हम मैनेज कर लेंगे क्योंकि हमारे एक फेवरेट एडिटर साहब भी आ रहे हैं, सैयद तलत हुसैन साहब, तो मैंने कहा वो संभाल लेंगे शो को, सीरियस से दूसरी तरफ लेके जाना और फिर इस तरफ लेके जाना। तलत साहब जो हैं वो वैसे तो अभी भी हमसे ज्यादा जवान लगते हैं, लेकिन वी लुक्ड अप टू हिम बैक इन द डे एंड इवन टुडे। और फिर खुसूसन जो पिछले 3-4 सालों में जो सहाफ़ी और सहाफ़त के साथ हुआ, ऑब्वियसली वो भी उसके विक्टिम भी रहे। और फिर जो शिफ्ट एक आया, हमने देखा कि ट्रेडिशनल मीडिया से सोशल मीडिया की तरफ, तो ही इज वन ऑफ दोज जर्नलिस्ट की जिन्होंने बड़ा एक फाइन बैलेंस रखा हुआ है, सोशल मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया। उसमें तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं समर साहिबा आपसे। आपकी ईद जो है वो अक्सर, बल्कि मेरी भी पेशावर वालों की, वो एक दिन पहले होती है, लेकिन इस दफा तो मतलब यही है कि वैसे तो शो रिकॉर्ड ही हो रहा है लेकिन तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि एक ही दिन हुआ। ये कैसे होता है, मतलब वो माइंडसेट वहाँ पे ऐसे है या वहाँ का माइंडसेट ही ऐसा है? वहाँ पे लोगों को रोजा रखने की भी जल्दी होती है और ईद करने की भी जल्दी होती है। आई थिंक आखिरी इफ्तार पे अभी इफ्तारी स्टार्ट नहीं हुई होती तो आपको फायरिंग की, सेलिब्रेटरी फायरिंग की आवाज़ आती है। लेकिन जैसे जैसे आई थिंक एवोल्यूशन हो रही है एंड आई थिंक कि सेंट्रल रूहत हिलाल कमेटी में जब से चेंजेस आई हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा सा एक स्टेप फॉरवर्ड हुआ है कि वो अब पेशावर में आके या केपी में आके चांद देखते हैं। तो आई थिंक दैट हैज ब्रॉट द पीपल क्लोजर। एल्टीट्यूड की वजह से आपको जरा पहले नजर आ जाता होगा ना, आप नॉर्थ चांद जरा जल्दी नजर आ जाता होगा। हम तो ये मैदानी इलाके वाले चांद में हम लेफ्ट राइट देख ले तो हमें चांद नजर आ जाता है, हमें बाहर देखने की जरूरत नहीं है। बात की है ना तल साहब कि जी वो जो आखिरी मतलब 29th रमजान जो होता है ना, तो उसमें जैसे ही अल्लाह अकबर की आवाज आती है ना, फायरिंग सुनाई देती है। और लिटरली ऐसे होता है, मुझे ऐसे ऐसे किस्से आते हैं कि वो खजूर मुंह में लिए ना, अल्लाह जैसे ही होता है वो शुरू हो जाता है। इसका चांद से लेना देना जो है वो कम है। मुमताज साहिबा थैंक यू। एक तो आपका, दूसरा आपका बतौर तर्जुमान वैसे ही मुश्किल काम होता है और फिर खातून होने की हैसियत से, टू बी ऑनेस्ट आपका तो जैसे ही नाम अनाउंस हुआ आई वाज वेरी प्राउड कि चले एक जिस तरह से और आपने रिप्रेजेंट और वो किया। अब ईद आपकी कैसी गुजर रही है? हम फॉरेन ऑफिस की तरफ तो ज्यादा नहीं जाएंगे, पहले ईद के बारे में बताइए कि कैसी होती है। और आपके वैसे इनके हस्बैंड जो है तारिक सुलेमान साहब, अननोन नेम स्कॉलर हैं और करंट अफेयर्स पे उनका एक उबूर भी है, बल्कि ईद शो के लिए कन्विंस करने में तारिक सुलेमान साहब का जो है वो काफी अच्छा खासा। आपने व्हाट्सएप कॉल की है? जी 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 जी, वो भी रात 12 बजे, और अपनी पसंद का फैसला ले लिया जी। ठीक। अच्छा, थैंक यू सो मच। एक्चुअली हमारी ईद फॉरेन ऑफिस वालों की ईद ख़ास तौर पे जब हम मुल्क से बाहर होते हैं वो भी थोड़ी सी अनप्रडिक्टेबल होती है। एक तो आप मुल्क से दूर हैं, फैमिली से दूर हैं और अपनी सोसाइटी से दूर हैं,
تو آپ کو وہی فالو کرنا ہوتا ہے جو وہاں کے لوگ جنرلی جس طرح سے عید سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں خاص طور پہ ویسٹ میں وہ 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے اسلامی, اور اس کے بعد عید ہو جاتی ہے, تو وہ کوئی خاص چاند دیکھنے کا رجحان نہیں ہوتا. تو جنرلی وہاں پر پھر اسی طرح ہوتا ہے, ہم اس کو فالو کرتے ہیں. یہاں پر ایک انپریڈکٹیبلٹی کا فیصلہ ہوتا ہے. اور آئی اسٹل ریمبر وہ دن جب ہم رات کو روزہ رکھ کے سوئے ہوں اور صبح کے وقت پتہ چلا کہ عید ہے. یہ بھی واقعات ہوئے ہیں ہماری لائف میں, تو اس کا اپنا مزہ ہے جو چاند دیکھ کے عید کا پتہ چلتا ہے. طارق صاحب, ایک تو عید آپ کی کیسی ہوتی ہے, دوسرا آپ کا جو دوسرا سائڈ ہے جو کافی عرصے بعد ہمیں پتہ چلا, یو آر اے ویری گڈ کرکٹر ایٹ دا سیم ٹائم. وہ کچھ ویڈیوز میں نہیں, آپ نہیں, وہ پیشن جو آپ دیکھیں کمرے میں بال لٹکا کے اور اسے ماری جا رہے ہیں, میرے لیے نہیں, وہ فرسٹریشن نہیں نکال رہا میں, ماری جا رہے اس کو نہیں, لیکن it reflects the passion for the game. No, I think it's a great game. یہ میں نے تو اس سے بہت کچھ سیکھا ہے. It's a lifelong passion. اور چونکہ اب وہ میرا بیٹا نیشنل کھیلتا ہے تو یہ ساری تربیت اس کے لیے ہوتی ہے. میں نے تو چھوڑ دی تھی بیچ میں, تو اب اس نے چونکہ اب ایک اس کو کیریئر کے طور پر لے لیا ہے, تو مجھے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے سارا کام کرنا پڑتا ہے. انڈر 19 میں کھیلا ہے نا, وہ ورلڈ کپ بھی کھیلا ہے, ایشیا کپ کھیلا ہے. He was part of the Islamabad United team as well. Didn't play this season, but he was picked up by Islamabad United. تو اب اس کا یہ کیریئر پاتھ ہے, تو اس سے پہلے میں نے چھوڑ دیا تھا. لیکن آپ نے 2 عیدوں کی بات کی نا, میں تو 2 عیدوں کے حق میں ہوں. I have to be very honest with you. کیونکہ مجھے تو یہاں سے 1.5 گھنٹے کی مسافت پر اگر ایک روزہ کم اور 2 عیدیں ملتی ہیں تو مجھے کیا تکلیف ہے. جب KPK کے اندر عید ہوتی ہے, آرام سے وہاں پہ چلے جائیں, ہاسپٹیلٹی انجوائے کریں, عید منائیں. روزہ کم ہو گیا, واپس آئیں, تو اسلام آباد کے اندر عید ہو گئی, اس کے اوپر شرن بھی کوئی قدغن نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہاں پر عید منا رہے ہیں, یہاں پر عید والے دن تو روزہ رکھ نہیں سکتے. تو آئی ول مس اٹ honestly. Samar Sahab, you will miss the confusion. I will miss it because I wanted to be the beneficiary of this confusion. 2 عیدیں, ایک روزہ کم, کیا مزہ آئے گا اس میں. نیکسٹ ٹائم آپ ہمیں بلائیں عید پر پشاور میں, یہ ویسے اچھا ہے پلیز. اور وہ قربانی والی عید ہوگی تو ہم ان کو اپنا فیمس پشاور کا گوشت بھی کھلا سکتے ہیں. نہیں, ہم نے ایک روزہ کم اور 2 عیدیں کرنی ہیں. 1 سال کا انتظار کرنا پڑے گا. ویسے قربانی والی عید میں بھی اسی طرح ہوتا ہے KP میں؟ اسی طرح ہوتا ہے جی, ہم بس فائرنگ کی آواز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم اور کسی چیز کا ویٹ نہیں کر رہے ہوتے. آپ ایسا کریں 26ویں روزے میں فائرنگ کر لیا کریں نا, 4 دن پہلے کر لیا کریں. ڈونٹ گیو رانگ آئیڈیاز. یہ بھی ہو چکا ہے ایک دفعہ, کیونکہ کچھ لوگ کابل کے ساتھ عید کر لیتے ہیں, تو کابل ہم سے بھی ایک دن, ہاں وہ 1 دن پہلے 2 دن پہلے وہاں پہ عید ہو جاتی ہے, تو بہت کیوس اس چیز سے مچ جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں, سائنٹیفکلی کیوں نہیں ہم اس کو فالو کر سکتے؟ کوشش تو ہوئی تھی, فواد چودھری صاحب نے بھی کی تھی, اور SIFC میں بھی شاید. نہیں, سنجیدہ کوشش کی بات کر رہے ہیں. ویسے کوشش, وزیر اطلاعات, وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی, پھر سنا ہے کہ SIFC میں بھی کوئی بات اس پہ ہوئی تھی. دیکھیں سائنٹیفکلی جب ایپل میکنٹاش آیا تھا, چونکہ ہم اتنے عرصے سے صحافت کر رہے ہیں, تو دا نیوز واز دا فرسٹ ون ٹو انٹروڈیوس ایپل میکنٹاش. دا نیوز سب کانٹیننٹ کا پہلا ڈیجیٹائزڈ پیپر تھا, سب کانٹیننٹ کا, انڈیا انکلوڈیڈ بائی وے. خیر کے سب اس کے اندر ایک ایپ ہوتا تھا جو آپ کو بتا دیتا تھا کہ اگلے 30 سال میں, اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں, ارلی 90s کی بات کر رہا ہوں, کہ اگلے 30 سال کے اندر چاند کی موٹائی کیا ہو. تو چاند کی موٹائی پہ اگر آپ جو آپ نے سائنٹیفک بات کی, تو وہ تو آپ کو آج کل کی ٹیکنالوجی تو آپ کو مکمل طور پر بتا سکتی ہے کہ عید کب بنتی ہے سائنٹیفکلی. لیکن وہ جو ثقافت ہے جس کے اندر ہمارے حضرات نے, وہ دوربین سے ویسے چاند کیسے نظر آتا ہے, ویسے میں آج تک نہیں سمجھ سکا. مجھے جو ویژوز آتے ہیں تو مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے, میں اس دوربین کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس کے ذریعے وہ چاند کو تلاش کرے. آپ نے کبھی ٹرائی کیا؟ نہیں, میں نے تو ویسے وہ جو کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں آسمان کو, نیکڈ آئی سے جو ہے, نیکڈ آئی سے نظر آتا ہے نا, وہ پورا ہورائزن دیکھنا. باقاعدہ اس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں. ایک تو بلکہ لاسٹ ایئر یہ ہوا تھا, وہ مردان کا کوئی بابو صاحب, وہ بہت بڑا سیلیبریٹی بن گیا, کیونکہ اس نے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک چاند دیکھ لیا تھا اور عید 1 دن پہلے ہونی چاہیے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسے چاند دیکھا تھا, لوگ تو بہت کچھ سمجھتے ہیں. نہیں, واقعی طرف سے دیکھا تھا, یہ پتا نہیں ہے, لیکن دیکھا تھا. نہیں, کلیم وہ کرتے ہیں نا جی, ہم نے تو نہیں دیکھا تھا. وہ میں ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ابھی عمرے سے واپس آ رہے تھے, پورا ایئرپورٹ بھرا ہوا تھا, کیونکہ انہوں نے چاند دیکھ لیا. چاند تو میں نے بھی بہت بڑا دیکھا, مجھے تو عمرے پہ گھر والے ریسیو کرنے نہیں آتے. ان کو کیوں آیا,
मतलब क्या उन्होंने चांद देखा था? नहीं, चांद उन्होंने ना बेसिकली हुआ ये था कि ईद जब अनाउंस, उन्होंने चांद वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने देख लिया था, तो उन्होंने अनाउंस कर दी। सारे लोग क्लेम करते हैं जो चांद नहीं, शहादतें चाहिए होती है ना, एक बंदे के क्लेम पर तो नहीं होता है, शहादतें ही आती हैं। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आदल कि उन्होंने जो चांद देखा था उसमें क्या खसूसियत है? उसमें ये थी कि लोग अब ये समझते हैं कि उन्होंने एग्जैक्ट चांद देख के जो ऐलान हुआ था वो ठीक ईद हुई। इनएग्जैक्ट चांद क्या होता है? इनएग्जैक्ट हुआ था जिस दिन पे ईद हुई थी ना। हाँ हाँ, ईद जो थी, जो नॉर्मल जिसे सरकारी ईद कहते हैं ना, वो एक दिन बाद थी। अच्छा, सरकार से जब आप देखें मोटिफाई कर ले तो वैसे ही पॉपुलर हो जाते हैं। हाँ, तो सरकार के चांद से हटके उन्होंने चांद देख लिया तो अच्छा। अच्छा, मुझे तल साहब ये बताएं कि एज एन एडिटर आपका स्ट्रिक्ट एडिटर थे, जिस तरह कि जी ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए? देखिए, एडिटर की बहुत सारी जिम्मेदारियां, हम चूंकि डॉन के यहाँ पे बैठे हुए हैं और बहुत बड़ा पेपर है, तो जब न्यूज की जिम्मेदारियां हमें संभालेंगे तो ये हमारा बहुत बड़ा कंपेटिटर था, तो उसमें फिर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मामला भी होते हैं। मतलब कॉपी आपने वक्त पे डाउन करनी होती है, कॉपी अगर आपने डाउन नहीं की वक्त के ऊपर, उसको प्रिंटिंग करके फिर आपका एडिशन आगे नहीं जाता था। केपीके में हमारे पास मशीनें होती नहीं थी, बाद में खैर केपीके का एडिशन पैदा हो गया। तो इंतजामी तौर पर यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट, इट्स लाइक रनिंग अ टाइट शिप। लेकिन एडिटोरियली जो बड़ा मैं आपको दिलचस्प वाक़या सुनाऊं, क्योंकि हमारे सहाफ़ी जो दोस्त हैं उन्होंने एक ही स्टोरी करनी होती है 400 वर्ड्स के अखबार के अंदर, और वो घूमते घामते आते हैं और फिर आके ऐसी थकन का इजहार करते हैं, इसने पता नहीं क्या पहाड़ खोदा है। फिर उन्होंने तो एडिटर के ऑफिस में बैठ जाते थे और बहुत लंबी बातें करते थे, तो मेरा एडिशन डाउन करना होता था। तो मैंने फिर बाहर लिख के लगा दिया जी कि दिस इज वेयर डेमोक्रेसी एंड्स एंड एडिटर्स ऑफिस स्टार्ट्स। यानी आपने बहस किए जा रहे हैं, मैंने एडिशन डाउन करना है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग स्ट्रिक्ट आपको होना पड़ता है, क्योंकि आपने हर एक स्टोरी को पब्लिश करने के लिए आपको 6 स्टोरीज ड्रॉप करनी पड़ती है। और जो लोग समझते नहीं है वो ये स्टोरी डिसीजन ये नहीं है कि आपने पब्लिश क्या करना है, द रियल डिसीजन इज कि आपने क्या पब्लिश नहीं करना। इनकी तरह ये असल इशू नहीं है कि क्या कहना है, क्या नहीं कहना, असल इशू। गुड पॉइंट, एग्जैक्टली। इसीलिए बड़ी मुश्किल से जो है वो काबू में आई है। एक्चुअली बिल्कुल जिस तरह आपने कहा, इंसान बोल के मुसीबत में नहीं फंसता, सॉरी ना बोल के मुसीबत में नहीं फंसता, बोल के मुसीबत में फंसता। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से। अच्छा समझ साहब, आप सियासत की तरफ तो कोशिश मेरी यही होगी ना जाए, लेकिन आप एक डोमेस्टिक खातून थी, वाइफ थी, सियासत से बिल्कुल आपका बहुत ही कम लेना देना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वाकयात और वो सारा हुआ, कितना मुश्किल था। और फिर एक ऐसे माशरे में जो निस्बतन तंग नजर समझा जाता है, बाकी उसमें खवातीन का बाहर निकलना भी बल्कि ऐसे हल्के है पिशावर के, अभी भी मायूब समझा जाता है वहाँ पे। देखिए आदिल, मुश्किल तो था, आसान ये जर्नी नहीं थी, और इतने ज्यादा मर्दों में एक खातून होना ये अब भी आसान बात नहीं है, क्योंकि एवरीबडी इज वेटिंग फॉर मी टू मेक अ मिस्टेक। अच्छा, आपको अभी ये फील होता है? यस, ये मुझे फील नहीं होते, मुझे पता है कि सब वेट ही करें कि मैं कोई गलत बात करूंगी, मैं कोई गलत इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करूंगी। जो मेरे मेल कोलीग्स हैं वो रोज इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर वो डेली करते हैं। मतलब मैं वेट कर रही होती हूँ कि वो कौन सा ऐसा दिन होगा कि वो कोई ब्लंडर ना करे। और यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा ये भी होता है कि मर्दों को लगता है कि ये अब हमारी स्पेस पे इंक्रोच करने आ गई हैं। अच्छा, तो इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ टेरिटोरियल पुश बैक, तो इट्स टफ बट नथिंग दैट आई कांट हैंडल। वैसे आपका मुकाबला भी जिनकी तगड़ी सोशल मीडिया टीम है तहरीक इंसाफ, उसी से रहा है। देखिए जी, तहरीक इंसाफ वाले तो यस दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस, लेकिन उनको मैं किसी एंगल से तगड़ा नहीं कहूंगी। उनको खुद नहीं पता, 2 दिन पहले वो शेर अफजल मरवत के गुन गा रहे थे, अब वो विलन हो गए, कल कोई और होगा। एटलीस्ट सो एक अंडरलाइंग रिस्पेक्ट है। मैं अपनी और उनकी रिलेशनशिप में ये कहूंगी कि उन्होंने मेरे साथ लाइन नहीं क्रॉस की, और क्योंकि मैंने भी लाइंस नहीं क्रॉस की, तो एक अंडरलाइंग रिस्पेक्ट है, लेकिन हल्की फुल्की बमबारी हम एक दूसरे पे करते रहते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद ये गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ईद उल फितर के इस खुसूसी शो में आपका एक दफा फिर खैर मकदम है। समर ने जिस तरह बताया, वैसे यूजुअली भी खवातीन के लिए ना, फर्ज करें मैं एज ए जर्नलिस्ट, मुझे भी मेहनत करनी पड़ती है, जहां तक मैं आया हूं, या तलत साहब तो हमसे काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन जो खातून जर्नलिस्ट हैं या इसी फील्ड में खवातीन हैं,
उनको शायद हमसे डबल मेहनत करनी पड़ती है. डबल मेहनत ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा कोई हार्ड वर्क, लेकिन दे हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ इश्यूज एज वेल. फॉरेन सर्विसेज में, फिर पाकिस्तानी फॉरेन सर्विसेज में क्या आसान होता है खातून के लिए काम करना? देखिए पाकिस्तान में कोई भी वर्किंग वुमन हो तो चैलेंजेस तो हैं, हमारी सोसाइटी के चैलेंजेस हैं, और ये हम थ्रू आउट आवर लाइफ हम इन चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए आते हैं. चाहे आप टीनेज में जब फैसला करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू वुड हैव, उस वक्त से ये फैसले होते चले जाते हैं. और फॉरेन सर्विस में आई वुड से कि एटलीस्ट अब जो सिचुएशन है, वी आर वेरी लकी कि हमारे पास रोल मॉडल्स थे. देयर वर वुमेन हु ब्रोक द ग्लास सीलिंग, जिन्होंने मुश्किल हालात देखे. अभी रिसेंटली हमारी बात हो रही थी, हमारी फर्स्ट वुमेन इन फॉरेन सर्विस, उनकी स्टोरी हमने सुनी. और उनसे जब वो वक्त था जब खवातीन को कहा जाता था कि आप फॉरेन सर्विस में तो हैं लेकिन आपको फॉरेन पोस्टिंग नहीं मिलेगी. अच्छा. तो इस तरह की भी चीजें उन्होंने देखी, लेकिन उन्होंने हमारे लिए रास्ता बनाया. तो इस वक्त आई वुड से कि यस इट्स टफ लाइक एनीवेयर, लेकिन आई पर्सनली थिंक कि इस तरह की डिस्टिंक्शन फॉरेन ऑफिस में या फॉरेन सर्विस में हमने नहीं देखी है. आपने नहीं देखी? तब सब जर्नलिज्म में हमने देखा. अब जो न्यूज मैनेजमेंट होती है ना, उसमें मुझे खवातीन बहुत ही कम नजर है. ऑल दो बड़ी कॉम्पिटेंट जो दो एडिटर्स हमारी, आपकी शेरी मजारी, शेरी रहमान, फिर मलिया लोधी, लेकिन वो डिफरेंट टाइम्स थे. अभी आपको वो चीज बड़ी कम नजर आती है. एम आई राइट? देखिए, एक तो उससे पहले मैं मेरे ख्याल में कॉम्प्लीमेंट भी करना चाहूंगा. जो दोनों हमारे कोलीग हैं, ये बड़ी तगड़ी वॉइसेस हैं. हाँ. और उन्होंने बिल्कुल अच्छा पॉइंट आउट किया. जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन अवेलेबल है, जिसमें फॉरेन सर्विस में मौजूद है, वहां पर बहुत सारा प्रेशर जो फिल्टर हो जाता है. जिस तरह की फील्ड में ये है, वहां पे प्रेशर जो है ना एग्रीवेट होता है, एक्सेंचुएट होता है. लेकिन हम इनसे सीखते हैं आर्टिकुलेशन. ये बहुत ही इस वजह से नहीं कि बहुत बड़ी तगड़ी जमात की नुमाइंदा है, इस वजह से कि इनका बोलने का अंदाज, इनका कॉन्फिडेंस का लेवल, इनकी हैंडलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, ये एक्सेप्शनल है, दोनों की है. तो मेरे ख्याल में ये रोल मॉडल्स तमाम खवातीन के लिए, बच्चियों के लिए, और हमें इनको बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए. फॉरेन ऑफिस में तो खैर जब देखें, जब आपके पास पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर हो एशिया की, जिसका तुरा इम्तियाज फॉरेन अफेयर्स हो, और जब आपके पास फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो लगे हो खवातीन, तो मेरे ख्याल में आसान हो जाता है. इनके पास भी आपने केपीके के कहा कि निस्बतन कंजर्वेटिव कल्चर है. मेरे ख्याल में पंजाब के बहुत हिस्सों में केपीके से ज्यादा कंजर्वेटिव कल्चर है, उसकी बात नहीं करते. सिंध के बहुत सारे हिस्सों में कंजर्वेटिव है, आजाद जम्मू कश्मीर के हिस्सों में बहुत कंजर्वेटिव है. पश्तून कल्चर में मैंने देखा है स्पेस खवातीन के लिए अवेलेबल है जब वो क्लेम कर लेती हैं. And then they have this tenacity and not let go. तो जो खवातीन केपीके से अपनी स्पेस को क्लेम कर लेती हैं, मेरे ख्याल में वो 10 मर्दों पर भी भारी होती है इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्ट एंड वेट. सिर्फ उनको जरा स्पेस देने की जरूरत है. एक तो ये था. मेरे ख्याल में हमारे यहाँ पर भी बहुत सारी एडिटर, आपने जिक्र किया 2-3 का, रजिया साहबा जो न्यूज लाइन चलाया करती थी, लेकिन उन्होंने हेरल्ड, अब पता नहीं डॉन वगैरह इसको चलाएंगे नहीं चलेंगे, अब तो खैर हेरल्ड डॉन के साथ नहीं है, लेकिन उस वक्त डॉन का बहुत बड़ा एक ब्रांड हेरल्ड के साथ, उसके उनके अगेंस्ट उन्होंने एक रिसाला खड़ा किया, और उस रिसाले को उन्होंने चलाया अपनी जब तक वो अल्लाह को प्यारी नहीं होगी. ग्रेट रोल मॉडल. आई विश के देयर आर मोर पीपल एंड विमेन ऑन दी ऑफ कैमरा साइड. मैं देख रहा हूँ कि आपके पास है, प्रोड्यूसर्स होने चाहिए, ग्राफिक डिजाइनर होने चाहिए, कंटेंट प्रोड्यूसर्स होने चाहिए. तो टेक्निकल साइड पे मैंने देखा बहुत ज्यादा. अभी मैं सऊदी अरब गया हुआ था, तो उन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की हुई थी, और उसके अंदर कोई तकरीबन 3000 के करीब लोग थे. और आप यकीन माने, रियाद में जो 60% मैनेजमेंट थी उस फ्लोर की, जहाँ पे 3000 लोग थे, वो खवातीन के पास थे. दिस इज सऊदी अरब. तो मेरे ख्याल में मीडिया में बहुत गुंजाइश मौजूद है. खवातीन ज्यादा क्रिएटिव होती हैं, ज्यादा डेडिकेटेड होती हैं, दे स्पेंड लॉन्ग आवर्स, दे आर फोकस्ड, दे कैन डू मल्टीटास्किंग. ऑल दीज एट्रीब्यूट्स दैट वी मेन डोंट हैव. सो आई थिंक दे आर टेलर मेड फॉर कॉम्प्लेक्स फील्ड्स. So I wish के we open up more doors for them. इससे मैं एक बात कंटिन्यू करते हुए, हमारा जो फॉरेन ऑफिस में जो जर्नलिस्ट की बीट है, उसमें मोस्ट ऑफ देम आर मेन. और
It is considered to be a prestigious beat for reporters. اور میں نے جو اپنی ویمن رپورٹر سے بات کی تو آئی لرنڈ کہ ان کے لیے بڑے چیلنجز ہیں ٹو گیٹ امپورٹنٹ بیٹس فار رپورٹنگ انکلوڈنگ دی فارن افیئرس بیٹ. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ اس میں تھوڑا سا رول مینجمنٹ آف چینلز اینڈ نیوز پیپرس کا بھی آتا ہے کہ وہ ویمن کو انکریج کریں ٹو ایکسپیریمنٹ ود دیز امپورٹنٹ فیلڈز لائک. میں ایڈ کر دوں, میرے خیال میں خواتین کو بھی زیادہ تھوڑا سا ڈیئرنگ ہونا پڑے گا, کیونکہ ایک وقت میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے یہاں پہ فارن پالیسی اور دفاعی پالیسی کے جو بڑے نام تھے وہ ساری کی ساری خواتین ہی تھیں. ملی الودی کی آپ بات کر لیں, نسیم زہرا کی آپ بات کر لیں, شیریں مزاری کی آپ بات کر لیں, مریانہ بابر کا آپ ذکر کر لیں, یہ فارن آفس کی بیٹس ان کے پاس ہوا کرتی تھی. ٹی وی کے آنے کے بعد میرے خیال میں کچھ کم ہوا ہے. اور آپ ایسے جینڈر بیلنس کا انسسٹ کریں. جی میں تو آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو خواتین کے 50% ہونی ہی چاہیے خواتین, لازمی ہے یہ ہر بیٹ کے اندر. اور یہی صورتحال تقریباً پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ہے. ریزرو سیٹس پہ بھی اگر وہ برائے نام ہی ان کو خواتین یا وہ مامی ہوگی یا چاچی ہوگی یا بیٹی ہوگی یا انہی پولیٹیشنز کی جو آلریڈی بیٹھے ہوتے ہیں اسمبلیز میں. دیکھیے جینوئن پولیٹیکل فیمیل ورکرز کا اسمبلیز میں پہنچنا ایک بہت بڑی اسٹرگل ہوتی ہے, اسپیشلی وہ جو کہ پولیٹیکل فیملیز سے نہ آئے یا ان کی اس طریقے کی بیکنگ نہ ہو کہ ان کی فیملی کے کوئی لوگ ایک یا دو یا دیگر حلقے نہ سنبھال رہے ہوں پارٹی کے لیے نا, تو دے ہیو ٹو اسٹرگل ریئلی ہارڈ. لیکن آئی تھنک کہ اب ہر پارٹی میں اس طرح کی ورکرز اور اس طرح کی پولیٹیکل لیڈرز آئی ہیں جنہوں نے گراؤنڈ سے اپنا ورک سٹارٹ کیا, اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے انہوں نے سٹارٹ کیا ہے اور وہ بہت اچھے طریقے سے اسمبلی میں اپنی پارٹیز کی نمائندگی کرتی ہیں. اس کو زیادہ ہونا چاہیے, اس کو پروموٹ کرنا چاہیے اور ان کے سفر کو ہمیں آسان بنانا چاہیے, نہ کہ ہمیں اس میں مشکلات بنانی چاہیے. لیکن خواتین کو آ کے اس ریزروڈ سیٹ کے موڑ پہ اپنی پولیٹیکل سٹرگل کو سٹاپ نہیں کرنا چاہیے. مطلب اس کے آگے بھی بہت کچھ اچیو کرنے کے لیے ہے, اور جب تک ہماری خواتین جنرل الیکشنز میں, چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کے ہوں یا جو مین اسٹریم الیکشنز ہوں, اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گی, یہ جو ہمارے ملک میں جنڈر بائس ہے کبھی ختم نہیں ہوگا. جی ناظرین, بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے اس عید شو پر, تو لیکن بریک بھی لینی ہے. بریک کے بعد عید کا یہ خصوصی شو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, عید الفطر کے اس خصوصی شو میں آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے. صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا فیوریٹ جرنلسٹ کون ہے؟ You can name a few. No, I'll be honest with you. میں نے کسی بھی شعبے کے اندر, اسپورٹس انکلوڈیڈ, میں نے کبھی کوئی پرسنالٹیز کو فیوریٹ نہیں بنایا. میں نے ہمیشہ پرنسپلس کو فیوریٹ بنایا. ورک ایتھک کے بارے میں آپ کو بتا دوں, بیکاز آئی ورک ود CNN فار اے لانگ ٹائم, then I was with Time Magazine, then I was with New York Times. جو امریکن ورک ایتھک ہے نا جرنلسٹ کا, میں میڈیا بائس کی بات نہیں کر رہا, وہ میچ لیس. ان کی آئی فار ڈیٹیل, ان کی انسسٹنس آن فیکٹ چیکنگ. میں آپ کو چھوٹا سا مثال دوں کہ کرسچیان امانپور کے ساتھ ہم 9/11 کے بعد آپ کو لوکل پروڈیوسر, یہ شاہین کے پھر یہاں پہ اس کے سامنے ایک نیا کیمرہ مین آیا تھا افغانستان سے, اور میں ان کا کانٹینٹ ہینڈل کر رہا تھا کرسچیان کا. تو وہ جب شارٹ بنا رہا تھا تو اس وقت مارکیٹ میں کچھ نہیں ہو رہا تھا, مطلب رمضان کا کوئی وقت آیا کیا تھا. تو ایک سائیکل والا ان کے پیس ٹو کیمرہ سے پہلے ان کے پیچھے سے گزرا, تو اس نے اس کو روک دیا. اس نے کہا کہ دوبارہ گزر یہاں سے کیونکہ تھوڑی سی ایکٹیویٹی ہو. کرسچیان امان تھرو ہر مائک ڈاؤن اینڈ سیڈ یو آر اسٹیجنگ اے شاٹ, تم شاٹ کو فیک کر رہے ہو. اور شی سیڈ کہ میں نے اس کیمرہ مین کے ساتھ کام ہی نہیں کرنا. یعنی آپ دیکھیں نا, فیکٹ کو تو ہم تو یہاں پہ فکشن کو فیکٹ میں کنورٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہی ہے کہ ایک ایسا شاٹ, تو وہ کہتا رہا جی پیچھے سائیکل والا گزر رہا ہے, تھوڑی سی ایکٹیویٹی ہو جائے گی. اس نے کہا نو, اٹس اے فیک شاٹ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف اے فیک شاٹ. سو آئی وڈ سے کہ جو ورک ایتھک ہے وہ باہر بہت اچھا ہے فیکٹ چیکنگ, لیکن مقامی طور پہ بہت سارے ہیں. شہباز رانا ہے, ابھی خلیق کیانی کو میں سے گزرتے ہی یہاں سے دیکھا, ہی از مائی اولڈ کولیگ. خرم حسین ہے. تو جو لوگ فیکٹ کے اوپر کام کرتے ہیں اور آپ کو پرسپیکٹو آفر کرتے ہیں نا, دوز ہیپن ٹو بی مائی فیوریٹ.
زبردست بات کی ہے ویسے انہوں نے. یہ ہمارے یہاں بھی ہم فیکٹس پہ اکثر کوشش تو یہی ہوتی ہے ہمارے اینکرز کی بھی اس پہ کریں, مطلب اب دیکھیں نا ہماری فیکٹری انوینٹ کرنے کی نہیں وہ ہماری اتنی ماشاءاللہ روز چل رہی ہے انوینٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے تھم نیلز نہیں دیکھے انکلوڈنگ میرے پروگرام کے تھم نیلز انکلوڈنگ آپ کے پروگرام کے تھم نیلز جو چلیں گے ذرا ان کی ہیڈ لائنز پر تو توجہ دیجیے. تو میں نے تو اپنے سما والوں کو کہا کہ یار میرے تھم نیلز ایسے نہ بنائے. انہوں نے کہا جی آئی بالز نہیں آتی. تو ہم ایئرپورٹ پہ حملہ ہو گیا, اڈیالہ سے کون بھاگ گیا, ہیلی کاپٹر آیا, لائیو مناظر اور لکھا ہوا لائیو مناظر یہ ہو رہا ہوتا ہے. نہیں ویسے ہم بھی مطلب دیکھیں نا, اب نیچے سے بوٹ نکل آتا ہے, وہ ٹیبل پہ آ جاتا ہے, وہ دیکھیں یہ ہر چیز کی سیکریٹی ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہ ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ ہمارا جو پولیٹیشین ہے اسے سمجھا ہے کہ وہ جمہوریت کی گرامر سے بڑا ہے. ہمارا جو فوجی ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو آئین کی ذمہ داری ہے اس کی گرامر سے بڑا ہے. ہمارا جو اسپورٹس کی سیلیبریٹی ہے وہ سمجھتا ہے وہ کھیل سے بڑا ہے. ہمارا صحافی سمجھتا ہے وہ صحافت سے بڑا ہے. تو ہم تو ان کو بار بار کہتے ہیں کہ دنیا نے یہ وزڈم بنایا ہوا ہے, لاکھوں سیاستدان ہیں, لاکھوں اسپورٹس مین ہیں, لاکھوں جو ہیں وہ جرنلسٹ ہیں. تو بھائی وہ کسی وجہ سے کسی گرامر کے تحت کام کر رہے ہوں گے, تو ہاتھ جوڑ کے استطاعت کرتے ہیں کہ گرامر کے اندر واپس آیا کریں. تو یہ جس کا آپ نے ذکر کیا نا بوٹ کے اوپر آنا, اسٹوڈیو کا ایک تقدس ہے. اگر آپ نے جس اسٹوڈیو کے اندر بیٹھ کے آپ بوٹ کو معتبر کر رہے ہوں اپنے مہمانوں کے ساتھ, اس کا کیا تقدس برقرار ہے؟ I think these are individual judgments جو آپ کو ایکسرسائز کرنی ہوتی. سما صاحبہ آپ کا تھوڑا سا فیملی پہ بھی بات کرتے ہیں. ان کے نانا صاحب جو تھے غلام اسحاق خان, تھوڑا سا ان کے بارے میں بتا. وہ صدر مملکت تو تھے, کچھ ان کے فیصلے جو ہیں وہ ابھی تک لوگ ان پر تنقید اور وہ بھی کرتے ہیں, لیکن آپ کے ساتھ ان کا جو ایک ریلیشن تھا بطور نانا وہ کیسا تھا؟ دیکھیں وہ اس پرانی جنریشن کے میرے نانا اور دادا بوتھ, میرے دادا جو تھے وہ فوج میں جنرل ریٹائر ہوئے تھے. تو ان کا وہ بڑے اسٹرکٹ ڈسپلینیرینس تھے. میرے نانا بھی صبح اٹھ جاتے تھے, ایون ریٹائرڈ لائف کے بعد ان کے صبح اٹھ کے تیار ہو کے وہ ناشتے کی ٹیبل پہ آتے تھے. میری آئی واز ون آف مینی گرینڈ چلڈرن, اور اپنے گھر میں میں سب سے پہلی چائلڈ تھی, تو میں اپنے گھر میں بہت ایک وی آئی پی کی طرح آج تک ٹریٹ ہوتی ہوں. اور نانا نانی کے گھر میں مجھے کیونکہ وہ امپورٹنس نہیں ملتی تھی, تو میری ان کے ساتھ وہ کلوزنس نہیں تھی جو میں اپنے ماں والدین کے ساتھ جو میری تھی, یا میں ایکسپیکٹ کرتی تھی. بچے کیوں نہ ہو بھائی. ہاں جی, وہ ہمارے گھر میں سارا سسٹم ہمارے ارد گرد ریوالو ہوتا تھا, اور ان کے گھر میں میرے نانا کے ارد گرد ریوالو ہوتا تھا. تو یہ ذرا سا اٹ واز ناٹ آپ, لیکن ان کو میں نے کبھی کوئی دوپہر یا شام ایسی نہیں دیکھی. ان کا ایک اسٹیل ٹرنک میں ان کی فائلز ہوتی تھی, ہر فائل کو وہ پڑھتے تھے, ہمیں ڈانٹ رہے ہوتے تھے کہ شور مت کرو. بہت نیٹ ان کی ہینڈ رائٹنگ ہوتی تھی, ہر فائل پہ وہ اپنے کامنٹس خود لکھتے تھے. تو جب میں پولیٹیکل دنیا میں آئی تو میں نے دیکھا کہ فائلز تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے. مطلب فائلیں کوئی اور پڑھ رہا ہوتا ہے, بریفنگ کوئی اور دے رہا ہوتا ہے, سائن کوئی تیسرا بندہ کر رہا ہوتا ہے. اس لیے اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ملک کا جو اب ہمارا حال ہو گیا. وہ ایک جنریشن تھی وچ واز ویری ڈیڈیکیٹڈ, وچ واز ویری ڈسپلنڈ. اور جب وہ اپنے یہ جو آپ فیصلے کہتے ہیں جو ہیں ان کے کنٹروورشل فیصلے, آئی کانٹ ڈینائی اٹ, جب وہ فیصلے کر کے ریٹائر ہوئے, ان پہ اتنا ان کو آفرز آئیں, ان کو انٹرویوز کی, بکس لکھنے کی, کہ آپ کو جو پتا ہے آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا یہ سارے راز میرے ساتھ دفن ہوں گے. جرنلسٹ میری بڑی ریگریٹ ہے, بیکاز ہم نے اس وقت جرنلزم شروع کیا تھا کہ جب وہ فیصلے ہو رہے تھے. تو ہمارا ایک بڑا ریگریٹ ہے کہ ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ انسائٹ اویلیبل نہیں ہوگا. He never disclosed those. حالانکہ جس طرح آپ فرما رہی ہیں کہ وہ بہت ڈیٹیلڈ مائنڈ. اچھا یہ اس زمانے کا کلچر بھی تھا. آپ کے فارن آفس کے آرکائیوز کے اندر بھی جو پرانی فائلز میں نے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے کی دیکھی ہیں, جو ذوالفقار علی بھٹو کی نوٹنگز ہیں اس کے اوپر جو نوٹ لکھا ہوا ہے اس سے زیادہ نوٹنگز ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے اس کے اوپر. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے سامنے پیپر آئے اور اس کے اوپر ان کے کومنٹس نہیں. اچھا, اٹ از انہرڈ آف. غلام اسحاق خان صاحب کے بارے میں ایک میٹنگ میں اتفاق ہوا تھا مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کا. آئی واز اونلی لسننگ. وہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے, تو انہوں نے بڑی سادگی میں جواب دیا. انہوں نے کہا جی کہ مجھے بہت پہلے ڈسکور ہو گیا تھا کہ آئی ایم ناٹ آؤٹ اسٹینڈنگ. اچھا. تو میں نے پھر یہ کہا کہ if I'm not outstanding then I have to work twice as hard as the outstanding guy to beat them.
which means کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کے پاس بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے تو he actually met that and neutralized that advantage of others by working twice as hard. Great disciplinarian. Yes, discipline was but he didn't write anything. تو ہمارے پاس کچھ نہیں. تو ٹرنک نکالے نا آپ جو ان کے پاس تھے, تو آپ ہی لکھے ان کے میموائرز, کوئی پرچے دیکھیے انہوں نے وہ بتائے ہی نہیں. he was very categorical کہ میں بہت امپورٹنٹ عہدوں پہ رہ چکا ہوں, وہ میرے راز ہیں جو میرے ساتھ دفن ہوں گے, میں یہ بولوں گا ہی نہیں. یہاں پہ آ کے ہماری اور آپ کی رائے جدا ہوتی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ راز سامنے آئے, ہمارا تو دھندا یہی ہے. ہم بھی چاہتے تھے کہ وہ راز سامنے آئے, اور جو لوگ سائفر کی بات نہیں کر رہا, سائفر نہ سامنے آئے, سائفر they were a different generation جی. ان کے لیے ملک کی عزت, یہ باتیں بہت میٹر کرتی تھی. آج کل جس طریقے سے کھلواڑ ہو رہا ہے ملک کے ساتھ, امپورٹنٹ عہدوں کے ساتھ, تو انسان کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کتنے کم پیریڈ آف ٹائم میں ہم کتنا ڈی جنریٹ and he's the guardian angel of Pakistan's nuclear program at that time. Guardian angel اس وقت. اور جو امریکن کے ساتھ نیگوشیشنز اس دوران ہوتی تھی, مجھے یاد ہے, I used to cover that. وہ they were breathtaking. مطلب وہ جو لائن لیا کرتے تھے نیوکلیر پروگرام کے اوپر, وہ تو آپ سوچ نہیں سکتے کتنی ٹف لائن ہوتی تھی, اور اس وقت تو پریشر بھی بہت ہوتا تھا. ویسے اس وقت طلعت صاحب وہ تو چیئرمین سینٹ بھی رہے ہیں, مختلف عہدوں پہ وہ رہے ہیں, لیکن جرنلسٹ کی ایکسس وہ نہیں دیتے تھے, ایکسس بھی نہیں دیتے تھے. پریزیڈنسی کھلی ضیاء کے دنوں میں کھلی پریزیڈنسی, غلام اسحاق کے دنوں میں نہیں تھی, پھر فاروق لغاری صاحب کے دنوں میں کھلی پریزیڈنسی. اچھا, وہ ظاہر ایک صرف ہارڈ کور پولیٹیشین ان کی ایکسیس تھی, لیکن غلام اسحاق خان واز ریئلی زپ مکمل طور پر. اچھا ممتاز صاحب, ڈپلومیٹس کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ سنا ہے وہ زیادہ گوسپ نہیں کرتے, چٹ چیٹ بھی اتنی نہیں کرتے, تو فورن آفس کے اندر یا جو ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے ان میں یہ جو گوسپیں, شوسپ میں اسے کہوں گا, جو ہم جرنلسٹ جو ہیں وہ شو سے پہلے اور شو کے بعد میں بھی کرتے ہیں, آپ کا بھی کوئی ایسا سسٹم دیکھیں نا, انہوں نے یہ کر دیا, نہیں وہ تو دیکھیں ہم ایک ہی کلچر سے بلونگ کرتے ہیں, تو جہاں دو بندے بیٹھتے ہیں گوسپ تو ہوتی ہے. تو فورن آفس کے اندر جہاں پہ 4 بندے بیٹھیں گے تو گوسپ تو ہوگی. ان کے ہاتھ کمرے بھی بہت ہے. ہاں, اور جنرلی گوسپ ہماری پالیسی پہ کم ہوتی ہے اور شخصیات پہ زیادہ ہوتی ہے, اور پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر پہ ہوتی ہے, تو اس طرح کی چیزوں پہ ہوتی ہے. لیکن بٹ آئی ول لائک ٹو کنٹینیو دا کنورسیشن جو ابھی ہو رہی تھی. جی بالکل, یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کچھ راز ہوتے ہیں جو ہمارے پاس بھی ہیں, ہم سب کے پاس ہیں, جو ہمیں شیئر کرنے پہ ہماری پہ پابندی ہوتی ہے, اور ہمیں خیال رکھنا چاہیے بیفور شیئرنگ. ایٹ دا سیم ٹائم ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں فیوچر جنریشنز کے لیے, جو ہمیں ایٹ سم پوائنٹ میموائرز لکھ کر, میں ہمیشہ اپنے سینئرز کولیگز کو کہتی ہوں کہ جب باقی دنیا میں لکھا جاتا ہے, امریکنز لکھتے ہیں آفٹر ریٹائرمنٹ, انڈینز لکھتے ہیں, تو ڈاکیومنٹیشن ہسٹری تھوڑی سی, تو آپ بے شک بہت ٹاپ سیکرٹ چیز نہیں, لیکن اپنا ورژن تو بتائیں. تو وہ بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ آنے والی جنریشنز جو ہیں وہ اسی سے اخذ کریں گی کہ واٹ واز دا تھنکنگ بیہائنڈ سرٹن ڈیسیژن. کافی لوگوں نے لکھا, کچھ لوگوں نے لکھا. ابھی ہمارے فارمر فارن سیکرٹری ہیں اعزاز چودھری صاحب, انہوں نے لکھا, وہ ایک اور کتاب بھی لکھ رہے ہیں. ستار صاحب نے لکھا, باسط صاحب نے لکھا, آپ کا جلیل عباس جیلانی صاحب نے, ملیہ لودھی صاحب نے کافی, تو وہ لوگ لکھتے رہے ہیں. اور اسی وجہ سے میں سمجھتی ہوں ریاض احمد خان کی تو بڑی کوالٹی کی بکس ہیں, دونوں افغانستان پہ کتابیں ہیں, تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. when we read it we are educated. اچھا, اور آپ کی بھی چوائسیز ہوتی ہیں یار, ادھر بھجوایا جائے ادھر نہ بھجوایا جائے, اوبیسلی نہیں. دیکھیں خواہش تو ہر انسان کی ہوتی ہے, لیکن وہ جس کی پہنچ ہوتی ہے پھر اس کی بات بھی سنی جاتی ہے. یہ پہنچ والا سسٹم ہمارا کب ختم ہو گیا ہے, ونڈر پہنچ والا تو کافی اب ختم نہیں ہو گیا طلعت صاحب. جب ڈار صاحب آ گیا سب ٹھیک ہو جائے گا. شہباز صاحب ہیں, ڈار صاحب. دیکھیں یہ تو پروفیشنل کمپٹیشن دنیا کے ہر فارن آفس کے اندر ہوگا. ایک پرائز پوسٹنگز ہوتی ہیں, جس طرح ہمارے یہاں پر بھی کوئی پرائز اگر بیٹس ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا, تو اس کے اوپر لوگ ایکچولی کمپیٹ کرتے ہیں. ایکسیس ٹو انفارمیشن از اے بگ تھنگ فار اس. تو پرائز پوسٹنگز ہیں, واشنگٹن ہے, بیجنگ ہے, یورپ کی پوسٹنگز ہیں. پتہ نہیں انڈیا از دیٹ اے پرائز پوسٹنگ, اٹس اے ٹف ون, بٹ اٹس این امپورٹنٹ پوسٹنگ. امپورٹنٹ ہے, کیلی کے لیے شاید بہت اچھا ہے.
تو I'll be surprised کہ اگر اس کے لیے کمپیٹ نہ کرے تو. اس کے علاوہ دیکھیں ہم لوگ جو بہت سارے میجورٹی آپ ہماری فارن سروس میں دیکھیں گے 90% آف پیپل مڈل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں, کوئی پولیٹیکل بیکنگ نہیں ہے, اینڈ وی ہیو ریچ ویئر وی آر بیکاز آف آر ہارڈ ورک. تو وہ ہے کہ دیکھیں اچھا کام تو ہر کسی کو چاہیے. if you want a technician you would like somebody جس کو کام آتا ہو. تو ان دی اینڈ آپ کی جو محنت ہوتی ہے اور آپ کا جو کام ہوتا ہے وہ ایکنالج ضرور ہوتا ہے. تھوڑے 1-2% میں ویسے نان انسٹیٹیوشنل پوسٹنگز کے مکمل خلاف ہوں. لیفٹ ٹو می ریکمنڈیشن کے طور پہ تو میں صفر کر دوں یہ جو پیراشوٹرز باہر سے آتے ہیں. ایک اور دوسرا جو بندہ ریٹائر ہو گیا ہے اس کو حتمی طور پر ریٹائر کردانا چاہے, ان کو کبھی واپس نہیں آنے دیا چاہیے, کیونکہ اگر ریٹائرمنٹ کی ایج کا تعین آپ نے کیا ہوا ہے نا اس کی ریزن ہے. پاکستان کے آدھے ادارے خالی ہو جائیں گے الحمدللہ, تب تو لوگ اوپر آئیں گے. If people learn the art of gracefully retiring and calling it quits, میرے خیال میں ہمارے لیے بہت سارے دروازے کھل جائیں گے. تو آدھا کمپٹیشن جس کا ذکر کر رہی ہوں وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ نے تمام جگہوں پر تو اگر نہیں تو کم از کم میجورٹی جگہوں تو بلاک کیا ہوا ہے. ہر جگہ پر کو مطلب ریٹائر ہی نہیں ہوتے یار, آپ نے کتنا لینا ہے ریاست سے. تو میں تو بالکل آئی ایم گریٹ ون فار انسٹیٹیوشنل ریپرزینٹیشن. فارن آفس ایک پروفیشنل سروس ہے اور فارن آفس کے نمائندگان کو ہی ہونا چاہیے. سیم گوز فار پالیٹکس, جو باہر سے گرافٹ ہو کے آ جاتے ہیں نا, یہ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. ہم نے تو بہت گرافٹنگ دیکھی ہے آج کل ہو رہی ہے. یاد حکومت گرافٹنگ سے بنی ہوئی ہے, تو سینٹ کے اندر بھی آگے ہے موجودہ حکومت کی. ابھی آپ نے بڑا بوٹ والا وہ کیا تھا, میں کہا کل کو بوٹ والے چیئرمین سینٹ اور پھر پریزیڈنٹ ہاؤس ہی نہ پہنچ جائے تو بیسٹ ناٹ ٹو لاف یٹ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. عید کے اس خصوصی شو میں سمر ہارون بلور صاحبہ, طلعت حسین صاحب اور ممتاز بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا, ایک جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, آپ کی بھی پوسٹنگز جو ہے نا وہ 2 سال 2.5 سال کبھی کبھار اس سے پہلے بھی ڈیپینڈنگ, ویسے تو میکسیمم 3 ایئرز ہوتا ہے, اس سے پہلے بھی کبھی کبھار ہو جاتا ہے یا ایکسٹینشن بھی اس میں مل جاتی ہے. ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از کہ آپ ایک جگہ کو اپنا عارضی گھر سے ہی لیکن آپ بنا لیں اور ایک ہی دم, مطلب اگر آپ اف یو آر رینٹنگ اور آپ کو ہر 2 سال بعد آپ کا لینڈ لارڈ آگے کہے آپ چلے جائیں, اب یو نو بہت ہی ڈیفیکلٹ. دیکھیں یہ بالکل چیلنجنگ ہے بیکاز فارن سروس از اے لائف اسٹائل, اور آپ کو اس لائف اسٹائل میں ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے. اس کے چیلنج فائدہ بھی ہے, اس کے بہت سارا پازیٹیوز بھی ہیں, لیکن کچھ چیلنجز بھی ہیں. اور اس میں ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ آفٹر ایوری فیو ایئرز یو ہیو ٹو پیک اپ اینڈ لیو, اور اس میں آپ کے ظاہر ہے ایک تو آپ کی روٹس اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوتی, آپ اپنے کلچر سے دور ہو جاتے ہیں, اور پھر جو سب سے بڑا ٹول آپ کی فیملی پر ہوتا ہے, آپ کے بچوں پر ہوتا ہے, ان کے فرینڈز آپ موو کر رہے ہیں. سو یہ سارے چیلنجز ہوتے ہیں جو آپ کو دیکھنے ہوتے ہیں. اور بٹ اگر آپ دیکھیں تو فوج میں بھی ایسے ہوتے ہیں نا, آپ اگر آج ملتان میں پوسٹڈ ہیں تو کل بہاولپور میں پوسٹڈ ہیں, اس میں بھی اس طرح کی آتی ہے. اٹس اے چوائس دیٹ یو میک وین یو جوائن دی فارن سروس. کمپیریزن کر رہی تھی تو میں کیا پوچھ, دیکھیں جو ادھر کمپیریزن ختم ہو جاتا ہے, اتنا ہی ہے کمپیریزن. اچھا طلعت صاحب, سوشل میڈیا ذرا اس پہ تھوڑا سا بتائیں کہ کچھ جو ہے نا اولڈ سکول جرنلسٹ ہمارے ابھی بھی وہ کہتے ہیں نہیں میں بس یہ میں اگر اینکر ہوں تو میں اینکر ہوں, میں یہ سوشل میڈیا پہ جانا یا یوٹیوب پہ جانا از ناٹ مائی کپ آف ٹی, اور یو نو اور بہت سی باتیں وہ ایسے کرتے ہیں کہ وچ میک سینس ایٹ دا سیم ٹائم. کیونکہ اب جو آپ نے تھم نیلز کی اور اس کی بات کی, تو یوٹیوب پہ ویوز کے لیے بہت ہی ہمارے بڑے اچھے جرنلسٹ انہوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے اپنی جرنلزم کا. یہ بیلنس جو ہے یہ کیسے سٹرائک کیا جائے؟ بڑا سمپل ہے جی اس کا اصول کہ ہمارے لیے جو پروفیشنل صحافی ہے اس کے لیے نئے میڈیمز اویلیبل ہیں صحافت کرنے کے. جس طرح پولیٹیشنز کے لیے اب نئے میڈیمز اویلیبل ہیں اپنے پروگرامز کو کنوے کرنے کے لیے, حتیٰ کہ ایون جلسے کرنے کے لیے. آپ ہولوگرامز کے ذریعے بھی جلسے کر سکتے ہیں, آپ ورچوئل جلسے کر سکتے ہیں. یہ اپنی پریس ٹاک کو صرف کیمرہ بلوا کے نہیں پروموٹ کر سکتے, ان کے پاس اپنا ہینڈلز موجود ہیں. تو ٹولز ہیں. تو ہم نے پہلے جب پرنٹ ٹول تھا تو ہم نے پرنٹ کو استعمال کیا, پھر ریڈیو ٹول تھا تو ریڈیو کو استعمال کیا, ٹی وی ٹول تھا تو ٹی وی کو استعمال کیا, اور اب سوشل میڈیا. تو میں تو بطور صحافی اس کو ٹول کے طور پر لیتا ہوں جو مجھے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے صحافت.
अगर आप टूल के ताबे हो जाते हैं और उसकी लालच का शिकार हो जाते हैं, then the tool will rule. तो अब जिन लोगों का आपने जिक्र किया वो बुनियादी तौर पर हॉस्टेज हैं टू द टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी क्या डिमांड करती है, वाइडर स्प्रेड के लिए आपको खास किस्म की एंगलिंग करनी पड़ती है, आपको फ्रिक्शन जनरेट करना पड़ता है. सो यू कीप ऑन स्लिपिंग टू द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर. और अगर आपने वो करना शुरू कर दिया जो पहले भी अवेलेबल था, मसलन हमारी प्रिंट के अंदर भी जो कंजर्वेटिव सहाफत है उसमें टैबलॉइड प्रेस तो मौजूद था ना जी. हाँ. तो टैबलॉइड बहुत बिकता था और यूके में भी बहुत बिकता है. तो ये चॉइस है कि यू वांट टू स्विंग द टैबलॉइड वे और यू वांट टू स्टे विद द मेन स्ट्रीम. तो जो इज्तनाब बरत रहे हैं उनका इज्तनाब बरतने की मुझे तो समझ नहीं आती, और जो उसका विक्टिम है देर कुल्ली तौर पर खुद ही रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, चले अब आखिर में जरा ईद का जो भी आप पैगाम देना चाहें, जिस मीडियम से भी देना चाहें वो आपकी मर्जी है, लेकिन इस वक्त तो आप मेरे शो में बैठे हैं, चॉइस और कोई नहीं है, यही मीडियम. समर. बस सारे पाकिस्तानियों को मेरी ये पैगाम होगा कि जी थोड़ा सा अपनी जो आपस में आपकी रंजिशें हैं, नफरतें हैं, उसको कम करें. अपने हम सब एक मुल्क के हैं, हम सब एक लोग हैं, एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाएं, एक दूसरे को जरा सी जिसको कहते हैं काइंड नजरों से देखें, एक दूसरे के जो तकलीफात हैं उनके ऊपर एक अपने वो करें, और एक भाईचारे के साथ ये टाइम भी गुजारे और आने वाला वक्त भी गुजारे. मेरा तो मैसेज, आई वुड लाइक टू स्पेशली गिव माई मैसेज टू ओवरसीज पाकिस्तानी जी, क्योंकि वो मुल्क से दूर होते हैं और एम्बेसी आजकल काफी दूर है और भी दूर है. तो उनके लिए तो वो ये है कि पहले तो ईद मुबारक, और उनके लिए मैसेज यही है कि मिलजुल कर रहें, क्योंकि आपकी जो भी शनाख्त हो, पहली शनाख्त आपकी पाकिस्तान है. तो जो भी इंटरनल मसाइल हैं वो अलहदा, लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ मौके ऐसे होते हैं, जैसे ईद का दिन है, 14 अगस्त है, 23 मार्च है, ये जो मौके हैं इस मौके पर अपनी यकजहती का इजहार होना चाहिए. अमूमी मैसेज है सबके लिए कि खाना तो खोला है लेकिन पेट आपका अपना है, तो जरा ध्यान से खाएं, और ये अगले दिन भी आपको मिल जाएगा. ये बहुत मसले होते हैं जी. हम जब ईद को तो समझते हैं कि बस अब हमने छोड़ना नहीं है खाने को, तो अगर आप अस्पताल के स्टैटिस्टिक्स देखें तो आपको पता चलेगा कि अगले 3 दिनों में ईद के बड़े लोग बीमार होते हैं. तो मैं कहता हूँ हौसले से खाएं, अगला दिन भी आना है. अच्छा, मैं भी एक पैगाम छोटा सा दे दूं. समर चूंकि बैठी हुई है, तो जहाँ पर हम ईद अक्सर करते हैं वहाँ पर अक्सर 2-2, 3-3 दिन फायरिंग होती है, तो कम से कम फायरिंग ना करें. ईद तो वैसे ही आ गई है, तो थोड़ा सा फायरिंग से भी मुझे लगता है कि मेरा और आप दोनों का पैगाम किसी ने मानना नहीं. क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं ईद नाज़रीन. इजाजत दीजिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा. हमारा ट्विटर हैंडल है @AdilShahzad.